قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 16واں پارہ سورۃ القحف آیت نمبر 75. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے. یہاں پہ وہی ابھی جو قصہ ہے جو ہم نے کل 15 پارے کے اینڈ میں پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، وہی آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے، کہ تو یقیناً میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں. پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا. کس نے بولا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، تو آپ اس سے اجرت لے لیتے، بھلا ہم اس کا کچھ کھا لیتے. کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، عن قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا. رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی سرکشی سے چھین کر لیتا تھا. اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا. پیچھے کیا کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا. اور پھر کیا کیا تھا؟ ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا. اب وہ یہاں ان کی حقیقت بتا رہے ہیں. کیا کہ کشتی کو کیوں داغدار کیا تھا؟ کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ان سے ہر سالم کشتی کو لے رہا تھا. اور میں نے کیا کہا کہ یہ چند مسکینوں کی کشتی ہے، تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ اس کشتی کو نہ لے سکے. اور اسی طرح اس لڑکے کو کس لیے قتل کر دیا؟ اللہ کے حکم سے کیا انہوں نے یہ سب. اور کس لیے؟ کہ ان کے ماں باپ کیا تھے؟ مومن تھے، نیک تھے، اور وہ لڑکا کیا تھا؟ سرکشی
والا اور کفر والا تھا، اور ہمیں ڈر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو قتل کروا دیا کہ کہیں وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی پریشان نہ کر دے، یا اپنے کفر کی وجہ سے ان کو بھی نقصان نہ دے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بیٹا لے کے ان کو نیک اور پاکیزہ اولاد دینا چاہتے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو علم کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کے اب یہ سب کس وجہ سے کر رہے تھے، کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا، تو اللہ کے ہر فیصلے میں جو بظاہر ہمیں ٹھیک نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں حکمت اللہ کی چھپی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کشتی عیبدار کر دی، چھوٹا نقصان دیکھ کر اللہ رب العزت نے ان مسکینوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا، اور انسان کیا کرتا ہے، وہ چھوٹا سا جو اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ اسی کو لے کر بیٹھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس کو بڑے نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیٹا لیا اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو نیک بیٹی دی تھی۔ تو جب بھی کبھی دل بھر رہا ہے، اللہ کے کسی فیصلے پر دل راضی نہ ہو رہا ہو، تو دل سے پڑھنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جب یہ پڑھیں گے نا دل سے، تو انشاءاللہ دل کیا ہوگا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ اس قصے کو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر کام میں کہیں نہ کہیں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر کیا کر دیتا، مجبور کر دیتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، والدین بہت نیک ہوتے ہیں اور اولاد سرکش نکل آتی ہے، اور جو پھر بعد میں ان کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے ان کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، غم کا سبب بنتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ اس لڑکے کی جگہ ان کو نیک اولاد دی جائے۔ تو پھر کبھی بھی تقدیر کے فیصلوں پر اللہ رب العزت کو الزام نہیں دینا کہ وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا۔ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا نقصان دے کر شاید مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، مجھے آسان بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عفو کرنا، یعنی درگزر کرنا، صبر کرنا۔ اس نے کہا، میرا ارادہ اس سے بھی آسان عمل کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دے، اس کے بارے میں کبھی اللہ کو الزام نہ دینا، کبھی اس سے شکوہ نہ کرنا، اس کی رضا میں ہمیشہ کیا رہنا، راضی رہنا۔ تو بہت دفعہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے برعکس ہمارے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، ہماری خواہشات کے بالکل برعکس ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی اسی نیت سے صبر کرنا کہ اس میں بھی میرے لیے حکمت ہے، وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے میرے رب نے نہیں دی، یا یہ فیصلہ جو میری خواہش کا تھا اور جو اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ اس میں بھی میرے رب کی حکمت چھپی ہے۔ اور رہ گئی دیوار، تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اب تیسرا کیا کام کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ اس دیوار کو درست کر دیا تھا نا جو گر رہی تھی، اور اس سے پہلے اس بستی والوں سے مہمان نوازی، کھانا طلب کیا تھا لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو انہی کی دیوار کو درست کر دیا۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ رہ گئی دیوار، تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ کیا تھا، نیک تھا۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔
اب وہ دیوار کس کی تھی؟ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، اب اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ جو دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا وہ کتابوں کا خزانہ تھا جو اس نے اپنے اولاد کے لیے دفن کیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے بندے کو اس نیک باپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا نا، ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے بھیجا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی کے سبب اولاد کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کہ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اولاد کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی اپنے بچوں میں کوئی عیب دیکھیں تو فوراً اپنی عبادات کا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی طرف سے صدقہ خیرات کریں کہ ضرور مجھ سے کہیں غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے میرے بچے میں یہ برائی آئی ہے۔ پھر آگے ذکر ہے ذوالقرنین کا، اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک عادل بادشاہ تھا اور رعایا کے حقوق کی حفاظت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کے کام کرنے والا۔ پھر اس طرح اسی بادشاہ نے یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، جس کا ذکر ان تمام آیات میں موجود ہے۔ تو عادل بادشاہ، ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عادل بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو رعایا کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ جس کو امور کا اختیار دے اور وہ لوگوں سے ان کے فائدے روک لے تو اللہ اس سے اس وقت روک لے گا جب وہ محتاج ہوگا۔ اب جب انہوں نے مضبوط دیوار بنائی، پھر یاجوج ماجوج میں نہ یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ آیت نمبر 97۔ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اتنی محنت سے وہ دیوار تعمیر کی۔ اب کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں ذوالقرنین؟ اپنے رب کو، کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اب یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکیں گے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، یعنی جب رب کا وعدہ آ جائے گا، رب چاہے گا تو پھر یہ دیوار بنائی ہوئی بھی کسی کام نہیں آئے گی، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا نگران کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لے گا تو پھر وہ ایک دن دیوار کھودیں گے اور سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہو چکے ہوں گے تو ان کا نگران کہے گا چلو باقی کل کھودیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے تو پھر وہ اگلے دن اس کو کھود لیں گے۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اسی طرح ہوگی جس طرح کھودی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ کیا تھا جب جتنی کھودی ہوئی چھوڑ کے جاتے تھے اگلے دن آتے تھے تو وہ دوبارہ بڑھ چکی ہوتی، اوپر جا چکی ہوتی تھی، مضبوط ہو چکی ہوتی تھی۔ پھر وہ اسے کھود کر لوگوں پر نکل آئیں گے، وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے نا، جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو یہ وہی دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، یہ اس کو روز کھودتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس طرف کو دوڑ آئے انسانوں کی طرف۔ وہ اس آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تر بتر واپس آئیں گے، تب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے، تب اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی یہ یاجوج ماجوج کی قوم۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں 100، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ کس دن؟ قیامت کے روز۔ وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔
وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ پیچھے ان نعمتوں کا کتنا ذکر گزرا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں پیش کیا جائے گا جنہوں نے آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں ہی رکھی، اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے، نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے، کس کو؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے ذکر کو۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیں کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، یعنی اعمال کر کے بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگی، جنہوں نے محنت تو کی، مشقت تو کی، لیکن اس کو دنیا کی زندگی میں ہی ضائع کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ محنت مشقت کر کے بھی خالی ہاتھ، تو اس سے بڑی ناکامی انسان کے لیے کیا ہوگی کہ انسان دنیا میں تھکا بھی ہو اور پھر بھی اس روز خالی ہاتھ ہو۔ آپ ساری محنت کریں لیکن حاصل آپ کو کچھ نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوشش تو کی، اعمال تو کیے، لیکن ریاکاری کی نظر کر دی، اللہ کے لیے نہیں کیے، لوگوں کے لیے کیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایمان رکھتے ہوتے تو کس لیے کام کرتے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے۔ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے تو آخرت کے اجر کی نیت سے کرتے نا۔ تو ہم سوچیں کہ ہم تو کوئی کام ایسا نہیں کر رہے کہ جو صرف لوگوں کے لیے کر رہے ہوں، لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہوں، یا صرف اسی لیے کر رہے ہوں کہ اچھا ہاں کوئی میری تعریف کرے گا یا کسی کو اچھا لگے گا۔ بعض اوقات ہم کچھ کام صرف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو اچھا لگے گا۔ تو ایسے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے کوئی نہیں تولے جائیں گے ایسے اعمال، وہ ایسے ہوں گے جیسے گویا کیے ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے یہ لوگ ہوں گے قیامت کے روز۔ تو جو بھی کام کرنا ہے کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ جس طرح لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف اور لوگ ہمارے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں نا، تو اسی طرح پھر یہی چیز ہم اگلی نسل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ بچے بھی جو کام کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں، اچھا بابا کے لیے، ماما کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے نہیں۔ ان کو یہ سکھائیں کہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، آخرت میں اجر پانے کے لیے کرنا ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، اور صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ ہم نے کبھی ریاکاری کو شرک اصغر سمجھا ہی نہیں کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کیسے شرک اصغر ہے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ کیسے لوگوں کو خدا بنا کے کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں کفار لوگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، نظر و نیاز یہ سب۔ اور ہم اگر کسی کے لیے کہ کوئی دیکھے، کوئی خوش ہو جائے، کوئی تعریف کر دے، تو وہ پھر اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا، پھر ان کے لیے کیا نا کام، تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک میں آ گیا نا۔ تو اس چیز سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں شیطان اس چیز میں ملوث کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی آ جاتا ہے، آپ کی نماز کا طریقہ بدلنے لگ جاتا ہے، وہ عمل ہی بدلنے لگ جاتا ہے جو آپ اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے۔ پھر اسی طرح اخلاق کو دیکھ لیں، مزاج کو دیکھ لیں،
ایک دم سے ہماری ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، ہمارے الفاظ ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی ہمارے بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر چیزیں جذب ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہی ان کی نیچر کا حصہ بنتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں، ہم اپنے بڑوں سے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں، پھر یہی چیز چلتی آ رہی ہے نا، کہ ہمارا گھر میں بیہیو اور ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور اسی بیہیو کے دوران اگر کوئی دوسرا سامنے آ جائے تو ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، کوئی کال آ جائے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، چاہے ہم کتنے کتنے غصے میں کیوں نہیں ہوں۔ اور بچے کی دفعہ یہ بات ریئلائز کرواتے بھی ہاں، ہیں کہ بہت دفعہ کرواتے ہیں ماما آپ لوگوں سے زیادہ پیار کرتی ہو، ان بچوں کو کچھ نہیں کہتی، ہمیں کرتی ہے۔ فون آتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے بات کی تو فون آئے تو واقعی ہم لوگ غصے میں ہوتے ہیں بچوں سے کسی بات پہ ڈانٹے تو فوراً ہم اس بندے سے اچھے طریقے سے بات ہاں، کرتے اور ہیں۔ ہمارے فیس کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بچوں کو دوسرے اینگل سے جھانسا دکھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے اینگل پہ اپنا لہجہ تبدیل ہوتا مجھے ہے۔ لگتا ہے کہ یہ تو بچوں یہ کو دو ہم رخا، بہت زیادہ کرپٹ کر رہے ہاں ہوتے جی، ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ تم ایسے نہ کرو، لیکن جی، ہم انہیں کر کے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کہ تو ایسے بچے بھی وہ ہو سکتا ہے۔ کم سیکھتے ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ زیادہ سیکھتے ہیں جو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی ہم ان کو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ تو کسی وقت اگر آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سوچیں نا، اور ان کے اینگلز پہ غور کریں، ان کے انداز پہ غور کریں، تو آپ کو اپنا آئینہ صاف، مجھے تو اپنا آئینہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، وہ ان میں ایگزیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، کہاں سے وہ ہم سے ہی سیکھا ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ اپنی غلطی تو مانتا نہیں ہے، شیطان دیکھنے نہیں دیتا، تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، اور اگر بچے یاد بھی دلائیں کہ آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، تو پھر ہم الٹا اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے مزید شاؤٹ کرتے ہیں ان پہ۔ میرے بچے تو کہتے ہیں نانو کو کال کر کے پوچھتی ہوں، میری بیٹی کہتی ہے ماما کہتی ہے میں چھوٹے ہوتے کچھ نہیں کرتی تھی، میں بہت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کے باغ اور مہمانی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دیں اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لیں آئیں۔ اللہ کی ہم میں، اللہ کی شان میں اگر لکھنا شروع کر دیں تو 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو وہ بھی کم ہو جائیں۔ کہہ دیں میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ناداہ ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کاف ہا یا عین صاد، تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، جب اس نے اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز سے پکارا، کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا، یعنی نا امید نہیں ہوا، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، یعنی جو مجھے اولاد دے وہ کیسی ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ تو نے اس کو اپنا پسندیدہ بنایا ہوا۔ اب اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے انداز کو غور کیا کہ کتنا پیارا انداز تھا ان کا مانگنے کا، کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس طریقے کو فالو کریں، اس طرح سے اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہ جب چھپی ہوئی آواز سے اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میرے رب یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو انسان کا حال جانتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو میرے حال سے واقف ہیں، اس کو کیا بتانا، نہیں، اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کو اپنا حال سنائیں، اپنے دل کا حال بتائیں، اپنی تکلیف کھل کے بتائیں۔
اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، اور جب اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں تو کھل کے مانگیں، اس کو اپنی کمزوری بتائیں. کس طرح کیا کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا، کبھی نا امید نہیں ہوا. ولم اکم بدعائی کا رب بھی شکیہ. اور حالانکہ بوڑھے ہو گئے اولاد مانگتے مانگتے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولم اکم بدعائی کا رب بھی شکیہ ہے. آج ہم نے صبر. اللہ تعالیٰ نے کل پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بہت جلد باز ہے، دعا کرتا ہے تو بھی جلد بازی، یہاں تک کہ بدعا بھی کرتا ہے اپنے لیے تو بھی جلدی ہو جائے، یہ بھی جلدی پوری ہو جائے. اور وہ دیکھیں بڑھاپا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی بے نصیب نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں ہماری تو کبھی سنی نہیں جاتی. کوئی ہم سے کہے کہ ہاں دعا کرو، اللہ سے مانگو، ہم کہتے ہیں نا ہم تو کب سے مانگ رہے ہیں، ابھی تک تو سنی نہیں گئی، آگے کہاں سنی جائے گی. ایسے نام امیدی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. مومن کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، اس کو ملے یا نہ ملے. چاہے وہ بوڑھا ہو جائے دعائیں ایک ہی دعا کو مانگتے مانگتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، رحمان ہے. اگر دیر ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے، اگر نہیں ملی تو اس میں بھی میرے لیے ہی بہتری ہے، اس لیے مجھے ابھی نہیں ملی. آپ سے سب نے فرمایا تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے. تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، اگر چاہے تو نہیں. بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور نہیں کرنے والا، کہ یعنی اللہ کی ذات کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا اس کے فیصلوں میں. لیکن پھر بھی اللہ سے کیسے مانگا جائے؟ پورے یقین سے مانگا جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا بچہ ماں سے مانگتا ہے تو بالکل ضد ایسے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے ماں نے مجھے دینا ہی دے دینا ہے. دینا. ہاں اور ہوتا بھی یہی ہے، سم ٹائمز آپ نے نہیں بھی دینا ہوتا، وہ جی بچہ اتنا ضد کر رہا ہوتا ہے تو دل خود ہی نرم پڑ جاتا ہے ہاں ہمارا. بالکل. اور پھر دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہر وقت ہی سنتے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں کیا پڑھا دوسرے پارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بعض اوقات وہ چیز اس وقت پہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں مل رہی ہوتی، اور ہم کہتے ہیں شاید اللہ نے ہماری سنی نہیں ہوئی، یا وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر دیتے بھی نہیں ہیں. اب پیچھے سب سے بڑی مثال ہم نے کیا پڑھی؟ ابھی خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا مثال پڑھی کہ وہ اولاد مانگی تھی، انہوں نے بڑی منتوں مرادوں سے مانگا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے لے کے واپس لے لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش تھا، نافرمان تھا، کافر تھا وہ بچہ. تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ وہ والدین کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بدل کے دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے: اللہ تو میری قوت ہے، میرا بازو ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، تیری طاقت کے بغیر، تیری قوت کے بغیر تو میں کچھ نہیں ہوں، مجھے تیری قوت چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میری بازو ہے. کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا واحد سہارا ہے، تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میری طاقت ہے، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ سے مانگنا ہے کیسے؟ عاجزی سے، اپنا حال کھل کے اپنے رب کو بتانا ہے. اور پھر مانگنا کیسے؟ یقین سے مانگنا ہے. اور پھر بے شک وہ دعا آپ کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو، لیکن مانگتے چلے جائیں، مایوس نہیں ہونا اپنے رب سے. اور پھر کیا کتنی خوبصورت چیز کہ اولاد مانگی، اور کیسی مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دینا جو تیری پسندیدہ ہو. ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ بیٹے دے دے، اللہ بیٹیاں دے دے. کبھی ہم نے یہ بھی دعا، اس دعا کے ساتھ یہ بھی شامل کی کہ اللہ ایسی اولاد دینا جو تیری پسندیدہ ہو.
تو ابھی بھی ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اولاد دی ہے اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے, ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں. اللہ کو پسند آ گئے تو اس سے بڑی ہمارے لیے پھر کوئی کامیابی نہیں, ہمارے لیے پھر کوئی بہترین صدقہ جاریہ اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اولاد اتنی نیک ہو جائے کہ وہ ہمارے رب کو پسند آ جائے. اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے سن لی, دے دی اولاد. کس بڑھاپے میں؟ جب خود بھی بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, بیوی کیا تھی؟ وہ تو پہلے سے ہی بانجھ تھی, اور اب بانجھ ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو بڑھاپا بھی آ چکا تھا. جس کا نام یحییٰ ہے, اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. اب اللہ رب العزت نے جب اولاد دی تو کیا فرمایا کہ نام بھی خود ہی رکھ دیا, اور نام بھی اتنا خوبصورت کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام بنایا ہی نہیں. کہا اے میرے رب, میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں. اب یہ سوال بھی بجا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوں. کہا ایسے ہی ہے. تیرے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے, اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیں, لیکن اللہ کی ذات پہ تب بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. میری ایک فرینڈ, میں ٹائم لے رہی ہوں, اس کا بیبی تھا تو انہوں نے ڈاکٹر نے 7 and 5 یا 6 month میں کہہ دیا اس کا ابورشن کروا دیں, اس کا نا برین نہیں بنتا. تو وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں جیسا بھی ہوگا نا بچہ ہم نے ابورشن نہیں کروانا, ہم اس کو رکھے ہوئے. اور اب اس کا وہ بچہ اب کہتی ہے سارے بچوں میں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں نا اللہ کی میں کہتی ہوں سنی سنائی باتوں یہ سے بات تو کا لگتا ہے کہ بس ایسی باتیں ہیں. تو میری دوست ہے وہ کہتی ہے یہ بچہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, جس کو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس کا ابورشن کروا دے, اللہ سب کچھ کرنے پہ اگر قادر یہ ہے ہو نا. بھی گا تو یہ ڈسیبل ہوگا, اس کا برین ورک نہیں کرے گا, بن نہیں رہا صحیح طرح. اور دیکھیں کیا پتا میں بھی ایسا ہو جو ڈاکٹرز کو نظر آ رہا ہے. اللہ نے ان کے توکل کو دیکھتے ہوئے اور ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس عیب کو دور کر دیا. تو اللہ جو بھی اللہ کو ایسے یقین سے پکارتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس کے فیصلوں پر ہر طرح سے راضی رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت ضرور اپنے بندوں کو نوازتے اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. پھر کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ مجھے پتہ چل جائے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کرے گا. تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا. کون؟ زکریا علیہ السلام. پس انہیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر کیا کرو؟ تسبیح کرو. تو جب اللہ رب العزت سے مانگے اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیں, پھر اللہ سے دور ہونے کی بجائے مزید اللہ کے قریب ہونا چاہیے, اور نعمت کے ملنے کی خوشی میں مزید اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنی چاہیے. اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ, اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا عطا فرمایا. یعنی بیٹا دیا تو کیسا کہ بچپن سے ہی حکمت دے دی, بچپن سے ہی فیصلہ کرنے کی قوت دے دی. اور کیا کہا؟ کتاب کو قوت سے پکڑ اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بہت بچنے والا تھا, یعنی متقی تھا, تقوی والا تھا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا, اور وہ سرکش نافرمان نہ تھا. اور اسلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا. اب پیچھے جب سورت کے سٹارٹ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اس میں آپ نے نوٹ کیا تھا انہوں نے ساتھ کیا کیا تھا؟ بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں. کس بات سے ڈرتا ہوں؟ کہ یعنی کوئی میرا پیچھے وارث ہو. کس لیے وارث ہو؟ جو ان کی دین کے حوالے سے اصلاح کر سکے اور میرا اس معاملے میں میرا وارث بن سکے. اور جب دین کے لیے مانگا تو پھر اللہ رب العزت نے بیٹا بھی ویسا ہی متقی دیا. اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا. یہ تینوں وقت بڑی وحشت کے ہوتے ہیں نا. جب بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. اسی طرح جس دن وہ فوت ہوگا مرنے کا وقت بھی
بہت کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے جب جان نکل رہی ہوتی ہے، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ بھی مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان تینوں اوقات میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سلام اس پر، سلامتی اس پر، جس دن وہ پیدا ہو، جس دن وہ فوت ہو، اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ تو ان تینوں اوقات کی وحشت سے ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے نا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا، تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس نے کہا، بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔ اس نے کہا، ایسے ہی ہے۔ تیرے رب نے کہا، یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ اب دیکھیں، پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہیں بھی مومن کے لیے اپنے رب سے نا امیدی کی گنجائش بنتی ہے، مایوس ہونے کی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے، اور پورے یقین سے مانگنا ہے۔ جو رب بانجھ کو اولاد دے سکتا ہے، جو رب بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے مسئلے جن کو ہم لے کر لوگوں کے دروں پر جاتے ہیں، وہ تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیشہ اس کو پکاریں، اور کیسے پکاریں؟ دل اور یقین کے ساتھ پکاریں۔ بس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہوگی، تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ کس سے پہلے؟ اب کیا خوف تھا ان کو کہ اب بچے کے جنم کا وقت آ گیا، اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ تو جب انہیں لوگوں کے آر دلانے کا خیال آیا تو یہ بشری تقاضے کے مطابق کہنے لگی، کاش مجھے اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی، کاش میں ایک بھولی بصری کہانی بن گئی ہوئی ہوتی۔ آپ سے نے فرمایا، کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ لازمی یہ دعا کرنے والا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کرے، اور اگر گناہگار ہے تو شاید آئندہ زندگی میں اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، تسلی دے رہے حضرت مریم کو۔ پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اب اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ اب کیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا کہ تم کیا کرنا، کسی انسان کو دیکھنا تو کیا کہنا کہ میرا روزہ ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ جب کبھی کہیں آپ کا قصور نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، چپ کا روزہ ہی رکھ لینا چاہیے۔ اگر لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہوں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو اپنی صفائیاں دینے کی بجائے معاملہ کس کے سپورٹ کر دینا چاہیے؟ اپنے رب کے سپورٹ کر دینا چاہیے، اور یوں ہی چپ کا روزہ اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. اب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تنہا نہیں چھوڑا. پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی. کسے؟ اس بچے کو. انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا. کنہوں نے کہا؟ ان کی قوم کے لوگوں نے. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی. تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. کس کی طرف؟ بچے کی طرف. انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ابھی تک گود میں بچہ ہے. اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. یعنی گود میں دودھ پیتا بچہ بول اٹھا. کس نے بلوایا؟ اللہ رب العزت نے. اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا. پیچھے کون سی دعا تھی؟ کس کی دعا تھی؟ حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی کہ انہوں نے جب کہا تھا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ یہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں تو اس کو قبول کر لینا. اللہ نے کیسا قبول کیا کہ آگے سے ان کی اولاد کو بھی قبول کر لیا اپنے راستے میں اور نبی بنایا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی نیکی کو بھی رائے گاں نہیں جانے دیتا. اب یہاں خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب وہ بچے تھے ان سے یہ باتیں کیوں کہلوائی، نماز اور زکوٰۃ کی، کیونکہ یہ چیزیں ان میں ختم ہوتی جا رہی تھی. جیسے آج ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز کی طرف نہیں آتے، پڑھتے ہی نہیں نماز، اور جبکہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ماما یہ مسلمان نہیں ہے نماز نہیں. ہاں بالکل کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں. کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے. جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. پچھتاوے کا دن کون سا دن ہے؟ حسرتوں کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس کو یوم حسرت کہا جاتا ہے. کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ اس روز ہر کوئی حسرت کرے گا، حتیٰ کہ مومن بھی حسرت کرے گا کہ کاش اس سے زیادہ اور کما لیتا نیکیاں، اور بلندی اور بلند مقام مل جاتا جنت میں. کافر، مومن، گناہگار سب حسرت کریں گے. حسرت کہتے ہیں شدید ندامت، شدید پچھتاوا. اس روز انسان ہر اس مجلس، ہر اس چلنے، ہر اس بیٹھنے پر حسرت کرے گا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا. یہ کہا کہ کاش میں وہاں جب دنیا میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا نا تب بھی اللہ کا ذکر کر لیتا. کاش میں جب وہاں چل رہا تھا، واک کر رہا تھا تب بھی اللہ کا ذکر کر لیتا. کاش جب میں لیٹا ہوا تھا تب بھی اللہ کا ذکر کر لیتا. آج تو ہمیں ان لمحات کی قدر نہیں آتی نا. اس وقت یہ جو ہم نے اپنے لمحات ضائع کیے ہوں گے نا غفلت میں، اس وقت ایک ایک لمحے کو یاد کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش وہ لمحہ بھی نہ ضائع کرتا، کاش وہ وقت بھی نہ ضائع کرتا، اس میں بھی کوئی اللہ کا ذکر ہی کر لیتا. اسی طرح جو اپنے بستر پر آئے سونے کے لیے اور اس پر اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس لیے وہ سونا بھی حسرت کا باعث بنے گا اس روز اس کے لیے کہ کاش میں اس سوتے وقت بھی اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا. پھر آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے. اے میرے باپ بے شک میں یقیناً
میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، یا ابتی، آپ نے نوٹ کیا باپ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اولاد کے پاس آج علم آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتی ہے، بدتمیزی پر اتر آتی ہے۔ اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بات نہیں مان رہے، پھر بھی انداز دیکھیں کتنی محبت والا، کتنی پیار اور ادب اور احترام والا۔ یا اباتی، اے ابا جان، میرے ابا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے؟ اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ نے کہا سنسار کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کیا ہو؟ سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ انہ کان بی حفیہ، اس بات پر ہمارا بھی یقین ہے، کبھی ہم نے بھی یہ جملہ اتنی محبت سے بولا کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ہمارے تو اللہ سے گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، یہ کیوں ہو گیا اللہ جی، یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو میرے پر ہمیشہ سے مہربان رہا ہے۔ اور حالانکہ جتنا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی کتنی بڑی بڑی چیز سے آزمایا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ ہمیشہ سے مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور انہیں سچی ناموری عطا کی، بہت اونچی۔ اب اللہ رب العزت نے کیسا بدلہ دیا؟ کنبہ، قبیلہ، خاندان، ماں باپ سب چھوٹ گئے، تو اللہ نے ان سب کا بہترین بدلہ دیا اولاد کی صورت میں، ایک کے بعد ایک پیغمبر بنے۔ پہلے اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات اگر انسان کو کسی تکلیف یا دکھ میں ڈالتا ہے کسی طرف سے، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بعض اوقات کچھ عورتیں شوہر کی طرف سے دکھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نیک اولاد دیتے ہیں کہ وہ اولاد باقی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کتنی فرما بردار اولاد ہے، کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ بچیاں اپنے والدین کے گھروں میں اتنی ناخوش ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے اچھا گھر عطا کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کسی ایک جگہ آپ کو تنگی دی ہے تو وہ دوسری طرف سے آپ کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ صرف ناشکری والی سائڈ پہ، وہ جو نعمت چھینی ہوتی ہے، جو دکھ ملا ہوتا ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب جب آزمایا جاتا ہے انسان تب تب اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا انعام دیتے ہیں، انعام سے نوازتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں اتنی غم میں ڈوبی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو انعام نظر ہی نہیں آتا۔
اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا، اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ مجاہد کہتے ہیں 7ویں آسمان سے زمین تک 70,000 پردے ہیں، اور اللہ ان پردوں کو ہٹاتے گئے یہاں تک کہ ایک پردہ رہ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر قلم کی آواز سنی، تب ملنے کی خواہش کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے اسے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس سے کی؟ ان کی اولاد کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کس سے کی؟ بھائی کے ذریعے سے۔ تو بعض اوقات اللہ کسی کی مدد کسی سے کرتا ہے، کسی کی مدد کسی کے ذریعے سے کرتا ہے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس کا تو شوہر ایسا ہے، اس کی تو اولاد ہے اتنی نیک ہے، دیکھو اس کو کیسے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی نہیں ہے یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں اور طرف سے تقویت دی ہوگی، کہیں اور طرف سے آپ کی نعمت کا سبب بنایا ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کمپیریزنس میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنے ہاں پسندیدہ بنا لے، کہ ہمارے لیے بھی کہا جائے کہ یہ میرا وہ بندہ یا وہ بندی ہے جو میرے ہاں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی، وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ ایسا ہی نہیں ہے، ہم اگر پیچھے نظر دوڑائیں تو ہمارے بزرگوں کے دل، ان کی نمازیں اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا، اور آج اگر ہم اپنی جنریشن کو دیکھیں اور اپنے حالات دیکھیں تو ہمارے حالات کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین آئے کہ ان کی جگہ ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، یا تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو وقت پر نہیں پڑھتے، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ سے انسان کب دور ہوتا ہے، کب اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی دنیا کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور اس کے لیے اس میں ان کا رزق صبح و شام ہوگا۔ یہ کتنی خوبصورت صفت ہے نا جنت کی، کہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، سلام ہی سلام ہوگا۔ ہاں آج کیا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو اگلے لمحے خوف ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو نہ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ موڈ خراب ہو جائے، دل دکھ جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں ایک لمحے آپ خوش ہیں، اگلے لمحے کوئی آپ کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ کی وہ ساری خوشی مدھم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں ایسی کوئی لغو بات نہیں ہوگی جس سے دل خراب ہوں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو من کان تقیہ، جو متقی ہو۔ تو جنت کے وارث کون؟ متقی، تقوی والے۔ تو جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک الحمدللہ سے آج شروع ہو چکا ہے،
اور رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ایک ایک روزے کو رکھتے ہوئے اپنے تقوی کا لیول چیک کرتے جائیں، کیا بڑھ رہا ہے؟ اگر تو بڑھ رہا ہے تو پھر تو یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، پھر تو دنیا میں جو اللہ رب العزت نے جس لیے روزے فرض کیے تھے وہ پورا ہو رہا ہے. اور اگر نہیں بڑھ رہا تقوی کا لیول، اللہ سے محبت کا لیول نہیں بڑھ رہا، نیکیوں میں کی دوڑ نہیں بڑھ رہی، اللہ کی محبت میں نیکیاں کرنے کی دوڑ نہیں بڑھ رہی، گناہوں سے نہیں بچ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. اور ایٹ دا اینڈ ہم ایسے متقی بن جائیں آخری روزے والے دن، اور اس تقوی کو اپنی اگلی زندگی میں ایسے شامل کر لیں کہ انشاءاللہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہو کہ تقوی کے متقی لوگ ہی جنت کے وارث بنیں گے. تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکنے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے. کس پر وارد ہونے والا ہے؟ جہنم میں. یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے. کن لوگوں کو بچا لیں گے؟ ثم ننجی الذین اتقوا. پھر تقوی والوں کو ہی بچا لیں گے. جنت میں بھی کون جائیں گے؟ تقوی والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم سے بھی کن کو بچائیں گے؟ تقوی والوں کو ہی بچائیں گے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہونے والا ہے، اس پر سے گزرے گا. جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود اس آیت یعنی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے. پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے شخص کی طرح، اور چھٹا یوں جیسے آدمی پیدل چلتا ہے. تو یہ کون سی جگہ ہوگی؟ پل صراط ہوگا، جو کہاں پہ ہے؟ جو جہنم کے اوپر ہی ہے. تو اب پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا ہے نا، تو اس سے کیا کہ ہر کوئی وارد ہونے والا ہے، یعنی ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا. کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزر جائیں گے. اور جو کافر ہوں گے وہ پھر اسی میں گر جائیں گے، وہ گزر نہ پائیں گے، پل صراط پار نہ کر پائیں گے. آیت نمبر 76. اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے کہ ہی اچھی ہیں. تو ہر شخص کیا ہے جو علم اور عمل کے لیے نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بدلے ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، اور ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور اسی طرح ہر گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. جب ایک دفعہ آپ گناہ کر لیتے ہیں پھر دوسرا گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ اور آسان ہو جاتا ہے، اور یوں پھر انسان گناہوں کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے. تو جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ہدایت کا راستہ اپناتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ دوسری نیکی کا موقع فراہم کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مواقع فراہم کرتا چلا جاتا ہے، اور یوں وہ نیکیاں کر کر کے ہدایت کے راستے پہ بڑھتے بڑھتے اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آگے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے.
ایک پیاسے ایک ہانک کے لے جایا جائے گا، اور اوپر سے سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ، اور جا بھی کہاں رہے ہوں گے؟ جہنم کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ کیسے محبت؟ یعنی انعام کے طور پر مومنوں کی آپس میں محبت اور اللہ کی ان سے محبت۔ حرم بن حیان کہتے ہیں جو دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو دل کے ساتھ اللہ کی طرف آئے، اللہ کے راستے کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، نیکی کی طرف آئے، تو اللہ مومنوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جو کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے دل سے؟ اللہ کی طرف، اللہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور پھر مومن بھی اس سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سب جھگڑالو ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو؟ پچھلی جو قومیں گزر چکی جن پر عذاب آئے، جو دندناتی تھی اور تکبر کرتی تھی اور اپنی قوت اور طاقت کا انہیں بڑا مان تھا، بتاؤ ان کی کوئی بھی آواز محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی بھنک سنتے ہو؟ کبھی اس چیز کو قبرستان میں جا کے محسوس کیا کریں، کبھی کیا ہے قبرستان میں؟ وہی چیختے چلاتے لوگ، وہی اکڑ، وہی سب کچھ، کہاں چلا جاتا ہے سب کچھ؟ وہی چہچہاہٹیں، وہی ہنسنا، وہی مسکرانا، وہی کہہ کے، وہی میں، سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ محسوس کرتے ہیں ان کو؟ پھر آگے سورۃ الطٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچی آسمانوں کو پیدا کیا۔ یعنی کس رب کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ کتاب؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو نازل کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ آپ نصیحت کریں۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت وہ بات جو دل میں اتر جائے۔ نصیحت وہ نہیں ہوتی جو طنز کی شکل میں ہوتی ہے، نصیحت وہ بات ہوتی ہے جو نرمی کے ساتھ دل میں اتر جانے والی بات ہوتی ہے، دل میں گھر کر جانے والی بات۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تب ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی، اور ان کی نماز تہجد کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم خود ہی عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا تھا؟ کیا فرمایا سٹارٹ میں؟ کہ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ جیسے سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم میں آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ کیا ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مصیبت میں ڈال لیں، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کی ہے کہ بس آپ اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ لوگوں کو نصیحت کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9-10 میں، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی اے موسیٰ بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں
اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے کیا کر، نماز قائم کر۔ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کا دل کرے تو کیا کرو، تو جب دل کرے کہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے ملاقات کریں، تو کیا کر لیں، نماز قائم کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ نماز کے ذریعے ہم کس سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جب دل کرے اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھ لیں، جب یہ دل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کریں تو پھر کیا پڑھ لیں، پھر قرآن پڑھ لیں۔ قرآن، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کریں نا قرآن کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو خود اپنے دل کا حال سنانے کا دل کرے، بات کرنے کا دل کرے تو نماز پڑھ لیں۔ یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، واقعی میں الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے کیا کر لو، نماز کو قائم کر لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کوئی اور ضرورتیں بھی ہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے، بس بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آپ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے جب بتا دیا کہ میں ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور پھر جب پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کہا کیا ہے تو کیا کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور بھی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ، تو اس نے اسے پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈر نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ 2 نشانیاں تھیں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ فرعون کی طرف جا، اب یہ 2 معجزے دیے، اب کیا کہا، کس کی طرف جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قالا، اس نے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، جب سینہ کھل جائے گا تو ہر چیز واضح نظر آتی ہے، اور پھر میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ الفاظ کا کیسا چناؤ کریں، یا آپ کہہ دیتے ہیں وہ دوسرے کی سمجھ میں وہ بات آپ کی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو کسی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دعا آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے، ہر کام میں فائدہ دینے والی دعا۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ اٹھانے والا بنا دے، یعنی میرا ساتھی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے خاندان والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو رسالت کی ذمہ داری اٹھانے میں کیا بنا دے، میرا شریک و مددگار بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن
اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یہ محبت ہی تھی نا جو اللہ کی طرف سے ڈلی ہوئی تھی کہ وہ دشمن اپنے گھر پہ موسیٰ علیہ السلام کو رکھنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس بچے کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی فرعون کی بیوی کے دل میں رحم آ گیا۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، پھر کئی سالوں تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا۔ کیا پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آزمایا، اور پھر آزمائش کے ساتھ ہی کیسے اللہ رب العزت نے آسانی کی، ان کی والدہ کے لیے بھی کیسے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کہ واپس کس تدبیر کے ساتھ واپس ان تک پہنچا دیا، کہ کس طرح پہنچا دیا، کہ وہ کس کی تلاش میں تھے، اب جب بچہ تھا اب وہ دائیا کی تلاش میں تھے، اتنی دائیاں اکٹھی کی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، تو پھر ان کی بہن جو ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، اس نے آ کر والدہ کو بتایا، اور پھر وہ دائیا کی شکل میں گئی اور اپنے ہی بچے کی پرورش کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور اس کے بدلے ساتھ میں اجرت بھی وصول کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی تدبیر کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ صابر بن جاتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اس سے نکال دیتا ہے اور وہ چیز بھی آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اور پھر کیسی تدبیر کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا، اور اپنی جان کو بچانے کے لیے جب وہ دو شخص لڑ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کو اپنی طرف سے دونوں کو الگ کرنے کے لیے ایک کو مکہ مارا تھا، اور اس مکے سے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر تمہیں کیسے ان سے بچایا، اور پھر کس طرح تم مدین میں رہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا۔ اب اتنی آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کہنے اب میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزمائشوں سے گزار رہا ہوتا ہے، کس لیے؟ اپنے لیے خالص کرنے کے لیے، دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو چن رہا ہوں اپنے لیے، اپنے دین کے مقصد کے لیے، تو آیا کیا یہ میرے قابل بھی ہے بندہ، میرے دین کے چنے جانے کے قابل بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب ان کو ان آزمائشوں سے گزارا، اور پھر جب وہ گزر گئے تو کیا فرمایا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا۔ اب تیار کیا جا رہا تھا ان کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کے۔ تو اور تیرا اذهب انت واخوک، اب تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میری یاد میں غفلت نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی یاد میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اللہ کی یاد آپ کے ساتھ رہے گی تب تک اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی مدد بھی ہر کام میں شامل حال رہے گی۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ کتنی خوبصورت
الفاظ ہیں اور کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہیں. تو کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی ڈر اور خوف ہو تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. پھر آگے وہی ذکر ہے کہ کس طرح ان کے سامنے پیش کیا اللہ کا کلام اور دعوت دی اللہ کی آیات کے ذریعے، لیکن انہوں نے کیا کہا، اس کو کیا کہا، معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے اس کو سحر قرار دے دیا اور پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا. ان تمام آیات میں یہی ذکر کیا جا رہا ہے. فرعون مانا نہیں اور جادوگر سجدے میں گر گئے. آیت نمبر 73 انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. اب یہاں پہ وہی جادوگر جو سجدے میں گر گئے ایمان لے آئے، یہاں پہ انہی کی دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. پھر آگے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر منع و سلوہ اتارا. اب یہاں پر پھر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنے کیے ہوئے احسانات یاد دلا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. کس کو بخشنے والا ہوں؟ ہر ایک کے لیے غفور الرحیم نہیں ہوں. کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے اور پھر سچے معنوں میں واقعی جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لائے، اللہ کی باتوں کو مانے، نیک اعمال کرے اور پھر سیدھے راستے پر چلے. اور تجھے میری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی ہے موسیٰ؟ کہا وہ میرے نشان قدم پر ہیں اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تھے تو کیا موسیٰ قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے دوڑ کر پہنچ گئے. اللہ سے ملاقات کا شوق تھا نا، تو دوڑ کر جلدی پہنچ گئے. قوم ابھی آرام آرام سے آ رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے جلدی پہنچتے ہوئے کیا پوچھا، کیا چیز تجھے جلدی لے آئی ہے موسیٰ؟ تو کیا کہنے لگے، اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے. کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے؟ ہم کہیں کہ ہم سب سے پہلے پہنچ جائیں، جیسے یہ قرآن کلاس بھی ہے اور ہم کہیں ہم سب سے پہلے پہنچ جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام سنتے جانا ہے نا. ہم سب سے پہنچ جائیں. کیوں پہنچ جائیں؟ تاکہ میرا رب مجھ سے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھ سے سب سے زیادہ خوش ہو جائے. اسی طرح نماز میں بھی ہم سستی کرتے ہیں نا، اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، لیکن ہم اس نیت سے جلدی پہنچے نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا بندہ اذان سنتے ہی سب سے پہلے آ گیا میری ملاقات کے لیے، سب سے پہلے آ کر کھڑا ہو گیا، سب سے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. ہم دین کے معاملات میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اچھا کوئی کر رہا ہے، اچھا یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، چلو اب میں بھی کر لیتی ہوں. کبھی ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ سب سے زیادہ پیار آئے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوش ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، میرے رب وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں لیکن میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے. تو اس بات کو بھی آج سے یاد رکھنا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے پہلے پہنچنے کی کیوں کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے کرنے کی کیوں کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. پھر آگے ذکر ہے کہ سامری کون تھا جس نے بچڑا بنایا تھا اور ان کو ورگلایا تھا اور ان کے زیورات اکٹھے کر کے بچڑا بنایا تھا اور جس کی پھر یہ لوگ پوجا کرنے لگے تھے.
اب آیت نمبر 97 میں اس سامری کی سزا بتائی جا رہی ہے. کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہی کہتا رہے گا لامساس، ہاتھ نہ لگانا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے سمندر میں اڑا دیں گے اڑانا اچھی طرح. اب سامری کی کیا سزا تھی دنیا میں؟ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وہ تو اس کو سزا ملے گی. لیکن دنیا میں اللہ نے اس کو کیا سزا دی کہ وہ کیا کہتا تھا؟ لامساس. کسی بھی شخص کو دیکھتا تھا تو دور سے پکار اٹھتا تھا کہ لامساس، مجھے نہ چھونا. کیوں نہ چھونا؟ کہ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس کو چھوتا یا وہ کسی کو چھوتا تو اس کو اور چھونے والے کو، یا جس کو وہ چھو رہا تھا یا کوئی اس کو چھو رہا تھا، ان دونوں کو سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، سخت تکلیف میں آتا تھا یہ شخص. تو اس کو کیا تھا؟ اس لیے کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اس کے بعد اس کو انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی تھی، یہ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا. اور چنانچہ اسی طرح چیختے چیختے اس چیز سے تنگ آ کر وہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور جانوروں کی سی زندگی گزارنے لگا اور اسی حال میں مر گیا. یہ اس کی دنیاوی سزا تھی جو سامری کو دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 98 انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ایک بچڑے کی پوجا کرنے چلے تھے. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون؟ اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی، اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے. جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا. جو قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، وہ قیامت کے روز ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا. وہ بوجھ کون سا ہوگا؟ نافرمانیوں کا بوجھ ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہوگا، اللہ کے احکامات سے بھاگنے کا بوجھ ہوگا، نافرمانیوں کا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے تم 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے. جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا تم 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے. دنیا میں تو ایسے لگتا ہے کہ کب سے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے شاید جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہنا. وہاں جا کے کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ شاید 10 دن ٹھہرے ہوں گے، اتنا سا عرصہ. اور کچھ لوگ تو کہیں گے کہ نہیں 10 دن نہیں، دن کا ایک حصہ ہی ٹھہرے ہو. اتنی سی زندگی ہے کہ وہ دن اتنا سخت اور اتنا لمبا ہوگا قیامت کا دن کہ ایسا لگے گا کہ دنیا میں تو بس 1 دن ہی ٹھہر کے آئے ہیں. اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابھری جگہ. اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی. کس دن؟ قیامت کے روز. اور وہ سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی. آج تو بڑا چیختے چلاتے ہیں نا، آج تو بڑا اپنے عذر پیش کر دیتے ہیں، بڑی باتیں نکلتی ہیں، اس وجہ سے مجھ سے ہو گیا، اس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں، وجوہات پیش کرتے ہیں. لیکن اس دن آوازیں پست ہو جائیں گی، رحمان کے سامنے نہ بول سکیں گے. سو تو ایک نہایت آہستہ آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا، خسر جیسے ہوتی ہے. اس دن سفارش نفع دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے گا. اور رحمان اسی کے لیے اجازت دے گا نا جس انسان نے رحمان کو خوش کیا ہوگا. اسی کی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا ہاں اس کے لیے سفارش کر دو. ہر انسان کے لیے تو سفارش نہیں کی جائے گی، تو ضرورت پھر کیا ہے؟ اپنے رب کو ہی خوش کرنے کی ہے نا. وہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش بھی کر سکے گا.
اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے گا اسی کے لیے سفارش کا حکم دے گا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ چاہے ہم اتنے ڈھیر بھی لے کے اعمال کے چلے جائیں، لیکن اللہ ہی کو خوش نہ کیا، دوسروں کے لیے کیے ہوئے تو کسی کام کے نہیں۔ اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا نہ حق تلفی سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے میری یاد سے، میری نماز سے، میرے قرآن سے، میری ذکر سے منہ موڑا تو عنقریب ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور دنیا میں کیا سزا دیں گے؟ معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی کو کیسے کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ آج ایسا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں زندگی بہت مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، بہت تنگ ہے، ایسے لگتا ہے گنجل پڑے ہیں جو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں تنگ ہے؟ معیشتاً ضنکا کیوں ہو گئی ہماری زندگی؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اس کتاب سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا کیا ہے کہ ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ انسان کے کہا اللہ تعالیٰ میں تو دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان آنکھوں کو تو نے دنیا میں استعمال نہیں کیا، جس چیز کو دیکھنا تھا اس کو دیکھا ہی نہیں، تو دنیا میں ہم سے غافل رہا، ہمیں بھلا دیا، تو آج ہم تجھے اندھا کر کے ہم بھول جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح معیشتاً ضنکا کا تعلق، تنگ گزران کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور قبر سے بھی ہے، کہ اس کی قبر کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا، کہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو انہیں بھول گیا، اور اس طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کاش کہ یہ بات آج اس امت کو سمجھ آ جائے اور ہم لوٹ آئیں اس کتاب کی طرف، اس قرآن کی طرف۔ ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں دن بدن، ایک مسئلے سے نکلتے نہیں ہیں دوسرا تیار ہوتا ہے۔ کس لیے معیشتاً ضنکا ہوگی؟ کس لیے ہم دنیا کے مسئلوں میں اتنا گر گئے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو بھلا دیا، اس سے منہ موڑ لیا، اس سے اعراض کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قبر میں رکھے جانے اور پھر اس سے ہونے والے سوال و جواب کا ذکر کیا، اور پھر کافر سے ہونے والے سوال و جواب کا ذکر کیا، اور فرمایا پھر کافر پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آر پار ہو جائیں گی، اور یہی وہ معیشتاً ضنکا ہے، یعنی تنگ گزران، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ پھر آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کر، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ جو آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن، کذاب، جھوٹا کہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کا خیال نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ ان پر صبر کریں، اور کیا کریں؟
اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کریں. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب کسی کی باتوں سے دل گھٹے تنگ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دن رات اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جتنی تسبیح کرتے جائیں گے اتنا دل کو قرار اور چین ملتا جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگوں کی باتیں آپ کو اتنا پریشان کرتی ہیں، اتنا تکلیف دیتی ہیں، اتنا دکھی کرتی ہیں کہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا علاج بتایا کہ تم کیا کرو، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا اللہ کا تردا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. اگر صبر کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں خوش کر دے گا. دنیا میں بھی خوش کر دیتا ہے نا. جب آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، آپ صبر کرتے ہیں. سٹارٹ میں صبر کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر جب آپ اس صبر میں تسبیح کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ صبر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ غم آپ کے لیے دل کی ٹھنڈک بن جاتا ہے. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان اتار دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خوشی ہے. اور اسی طرح پھر جنت میں اللہ تعالیٰ خوش کرے گے ایسے بندے کو. حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم بار بار تیری خدمت میں حاضر ہیں. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ پکارتے تھے تو فوراً دوڑتے چلے آتے تھے نا اطاعت کے لیے، لبیک کہتے تھے. تو جنت میں بھی کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم بار بار تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم خوش ہوگے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم خوش ہوگے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے بھی بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، اب کسی وقت بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے بندوں کی خوشی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے جڑو، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم خوش ہو جاؤ. پھر آگے آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہے. ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی کیا کریں؟ نماز کا حکم کریں. اور اس خطاب میں ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں پوری امت کو سنوایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو، اللہ سے ملاقات کرو نماز کے ذریعے سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر قائم کرو، ان کو بھی نمازوں کے ذریعے سے اپنے رب سے جوڑو. حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت دور نہیں کروں گا. آج نماز قائم کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں اس آیت میں آپ غور کریں تو نماز کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی ہے. نماز کے ساتھ ہی کس کی بات کی ہے؟ رزق کی بات کی ہے. تو اللہ سے غافل انسان کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی دوڑ کے لیے، پیٹ کے لیے، روزی طلب کرنے کے لیے. تو اس دوڑ میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں کو سے غفلت برت لیتا ہے. ہم عورتیں بھی، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رزق کا ذکر کیا کہ رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ کی ذات دینے والی ہے. اور پھر حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو گے، میری نماز کے لیے وقت نکالو گے، تو میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہیں محتاجی سے بچا لوں گا، تمہاری ہر حاجت پوری کر دوں گا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. لیکن اگر تم نے میرے لیے وقت نہ نکالا اور اپنے رب سے غافل رہے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا. پھر ہر وقت تم دنیا میں ہی مصروف رہو گے اور پھر تمہاری وہی ہے، اور تمہاری فقیری اور حاجت بھی دور نہیں کروں گا. اور یہی معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا معاملہ کہ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے کام ہم پر بکھرتے ہی جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کام ختم نہیں ہوتے.
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہیں جس نے ہدایت پائی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سرکش کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم سبھی اپنے انجام کے منتظر ہیں، انتظار کر لو، جب مسلمانوں کو عنقریب فتح و نصرت حاصل ہوگی تو جان لو گے کہ کون دین اسلام پر قائم تھا۔ اسی طرح قیامت کے روز بھی جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دن اور رات کو اپنی یاد میں مصروف کر دے، کہ ہم دن اور رات اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والے بن جائیں، اللہ کی یاد کے ذریعے سے اللہ سے جڑنے والے بن جائیں، اور نیکیوں کے کام میں کس وجہ سے دوڑ لگائیں؟ اس وجہ سے دوڑ لگائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے کے لیے چن لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما